ہر وقت بندہ دکھی بے چین، ہر وقت زندگی توڑ رہی ہے، دولت کے انبار ہونے کے باوجود پوری نہیں پڑ رہی، کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے، ہر نعمت نصیب ہے لیکن نعمت سے تلذذ نصیب نہیں ہے، تو وہ ایک عجیب اضطراب کی زندگی، بے چینی کی زندگی، دکھ بھری زندگی، مصیبت میں گھری ہوئی زندگی، مصائب عالم کے اندر پھنسی ہوئی زندگی، ایک مصیبت زدہ زندگی کا تصور۔ اب ایسی زندگی کے اسباب کیا ہیں؟ علماء نے اس کے 5 اسباب بیان کیے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کے پاس ان اسباب میں سے ایک بھی ہو تو اس کو فی الفور دور کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر وہ 5 سبب پائے جائیں تو اس کو تو بہر صورت ایک نئی زندگی کا، خوبصورت زندگی کا، ایک پرسکون زندگی کا آغاز کرنے کے لیے ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے۔ پہلی چیز جو بدبختی اور بے کیف زندگی کا سبب و ذریعہ ہے وہ ہے ترک الصلاۃ، نماز کا ترک کرنا۔ جو شخص تارک نماز ہے وہ زندگی کا تلذذ کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، جمعۃ المبارک کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے، کبھی ایسا ہو کہ آپ لمبے سفر سے آئے ہوں اور اتنے تھکے ہوں، صبح کو جاگ نہ آئی ہو اور نماز فجر رہ گئی ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسا کبھی ہوا ہو تو کیسا بے چینی میں دن گزرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کوئی کھوئی چیز ہے، اس طرح دن بھر کے سفر سے آئے ہوں، تھکے ہوں، عشاء کی نماز پڑھے بغیر آپ لیٹ گئے تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی آنکھ کھل رہی ہوتی ہے، چین کی نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں پہلے نماز پڑھ لوں، اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر چین کی نیند آ جاتی ہے، حالانکہ آپ تو سو گئے ہیں، لیکن وہ کس چیز نے آپ کو اٹھا دی اور پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے؟ تو آپ نے نماز نہ پڑھی ہو اور وہ بھی آپ تھکن سے چور ہیں تو آپ کو چین کی نیند نہیں آ رہی، تو جب چین کی نیند نصیب نہیں ہے نماز کے بغیر تو چین کی زندگی نصیب کیسے ہوگی؟ اور وہ شخص جو 5 نمازیں ترک کرنے کا عادی ہو چکا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہے اس کی، تو وہ کہہ تو رہا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اندر سے اس کو کچھ چیز ضرور کاٹتی ہے، اس کا احساس اتنا مر چکا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بے چینی کے اسباب کیا ہیں۔ نمازی کو تو پتا ہے کہ آج سارا دن بے چین اس لیے گزرا کہ میں فجر کی نماز نہیں ادا کر پایا، رات بار بار میں اس لیے اٹھ رہا ہوں کہ مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ شعور بھی چھین لیا گیا جس سے وہ تو کہتا ہے کہ آج ڈپریشن ہے، آج فلاں مسئلہ ہے، آج میرا کوئی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو گیا، رات کو اٹھ کے کوئی گولی لیتا ہے اور جو ہے وہ بار بار بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، کیا وجہ ہے کہ نیند نہیں آ رہی؟ تو اس کے نیند نہ آنے کا سبب تو کچھ اور ہے، لیکن وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے اور دوائی کسی اور چیز کی کھا رہا ہے اور مرض اس کا کوئی اور ہے۔ تو یہ بدبختی ہوتی ہے کہ کوئی شخص تارک نماز ہو۔ تو 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بن جائے تو انسان کی شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے اور وہ بدبختی سے خوشبختی کی جانب عازم سفر ہو جاتا ہے۔ مسجد کا کبوتر، یعنی جس طرح کبوتر ہیں مسجدوں کے اندر رہتے ہیں، تو حضرت سعید بن المسیب کا یہ نام پڑ گیا تھا، حالانکہ وہ آنکھوں سے نابینے تھے، لیکن انہوں نے مسجد کی حاضری کا اس طرح التزام کیا کہ ان کا نام ہی حمامت المسجد پڑ گیا تھا۔ بلکہ جب یزید نے مدینے کو اجاڑا ایام حرہ میں، جب اس نے 3 دن تک اہل مدینہ کو سخت پریشان رکھا اور اس کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے، اس وقت جو بھی پکڑا جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا، تو حضرت سعید ابن المسیب ان ایام کے اندر بھی مسجد میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا کون بتائے گا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا کون بتائے گا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ یہ بڑے خطرناک دن آئے ہیں، اور یہ یزید بدبخت نے جس طرح کربلا میں ظلم کیا، اس نے مکہ المکرمہ میں بھی ظلم کیا اور اس نے مدینہ رسول میں بھی ظلم کیا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اس کے ظلم کی وجہ سے اذان اور اقامت نہیں ہوئی۔ حضرت سعید ابن المسیب آنکھوں سے نابینے تھے،
اور جب بھی کوئی یزید کے فوجی آتے تو نابینا سمجھ کے چھوڑ جاتے. فرماتے ہیں میں پریشان تھا کہ مجھے نمازوں کے وقت کا کون بتائے گا. اس مشکل وقت میں انہیں یہ پریشانی لاحق تھی کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے. تو کہتے میں حضور کے روضے کے پاس بیٹھا تھا. فلم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی اور اقامت کی آواز بھی آئی. تو جو شخص اہتمام کریں کہ ہم نے تکبیر اولا کو قضا نہیں کرنا ہے، ان کے لیے پھر اللہ یوں بھی اہتمام فرما دیتا ہے. ان حالات میں بھی ان کی تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی اور 3 دن تک گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے رہے. یہ حضرت سعید بن المسیب